مجرا کرنے والے اب مناظرے کے چیلنج کر رہے ہیں. دین کا ایسا بیڑا غرق کرتا ہے، یہ بہکاتا ہے، صرف سب کو چیلنج کرتا ہے. اس کے پاس کوڑیوں کا علم نہیں ہے، کروڑوں کی باتیں کرتا ہے. لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں نا، عوام کو، بھولی بھالی عوام کو ایسے گمراہ کر رہے ہیں. کیا نام اس کا، وہ انجینئر ہے نا، انجینئر محمد علی مرزا، سب کو چیلنج کرتا ہے. کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی فرقے کا ہو، سب کو میری طرف سے ان کو چیلنج، میری طرف سے ان کو چیلنج. اچھا اسے آتا ہے تو کچھ نہیں بھائی، انجینئر تو انجینئر ہے نا. آپ کسی مزدور آدمی سے کہیں گے کہ ہمارے گھر کا نقشہ بنا دو، تو جیسے وہ بھگت دے گا نا، ایسے ہی آپ کسی غیر عالم سے، کسی انجینئر سے دین کی بات پوچھیں گے تو وہ ایسے ہی بھگتے گا. پھر آپ یہ دیکھو نا کہ یہ اس کے جو بتاتا ہے نا، میرے میز پہ رکھی ہوئی اتنی کتابیں، میرے میز پہ رکھی ہوئی اتنی کتابیں، سب اردو میں ہوتی ہیں. کوئی عربی تو اسے پتہ ہی نہیں ہے، اصول حدیث سے تو واقف ہی نہیں ہے. اور یہی چیز ہوتی ہے کہ جب انسان اصول حدیث سے واقف نہ ہو تو دین کا ایسا بیڑا غرق کرتا ہے. اچھا عوام کے سامنے جب آتی ہے نا کوئی بات کہی جائے، بھائی آپ سے ہم کہیں کہ یہ چیز حدیث میں ہے اور مولوی یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کیا کہو گے کہ بھائی مولویوں کو مارو لات، ہم تو حدیث کو ایکسیپٹ کریں گے، حدیث کو مانیں گے. تو حدیث کو کے ظاہر سے حدیث کے مقصد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. آپ حدیث کے ظاہر کو دیکھ کر حدیث کے باطن کے اندر نہیں پہنچ سکتے. بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس رخ کو پیشاب کریں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تو مشرق کی طرف منہ کر کے کرو یا مغرب کی طرف منہ کر کے کرو. اب آپ ہندوستان میں رہ کے مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہیں، بھائی کعبہ کدھر ہے؟ مغرب میں. تو آپ نہ مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں نہ پیٹ کرتے ہیں. لیکن بخاری کی صحیح حدیث بتا رہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مغرب کی طرف ہی منہ کرو یا پیٹ کرو. تو ہے کسی میں ہمت حدیث پر عمل کر کے دکھائے، حدیث کے ظاہری طور پر، ظاہر پر عمل کر کے دکھائے؟ نہیں کر سکتا کوئی. تو اب حدیث کے مقصد سمجھنے کے لیے حدیث کے اندر جانا پڑے گا. مقصد جب ہی حاصل ہوگا جب آپ پورا اس کا سمجھیں گے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس حدیث کو بیان فرمایا کہاں ہے؟ جس وقت یہ سوال ہوا ہے نا آقا علیہ السلام سے، اس وقت آقا علیہ السلام تھے مدینہ میں، اور مدینے میں جو کعبے کا جو سمت ہے نا، کعبہ جو ہے وہ جنوب میں ہے، دکھن سائڈ. تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، کیونکہ دکھن میں ہے کعبہ. تو ہندوستان میں مغرب سائڈ کعبہ پڑتا ہے. تو آپ یہاں رہ کے اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں کر سکتے. وہیں کریں گے جب آپ ہوں گے یہاں سے، کیونکہ ہندوستان سے تو جو کعبہ ہے وہ مغرب میں ہے نا، اور مدینے سے دکھن میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی طرف منہ کر کے کرو یا پیٹ کرو. تو آپ اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں کر سکتے. اس حدیث کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، پھر اس کے باطن پر عمل یہ کریں گے کہ آپ ہندوستان میں مغرب کی طرف منہ کر کے یا مشرق کی طرف منہ کر کے نہیں کریں گے، بلکہ آپ سمجھیں گے حضور نے کہا کیوں. وہ کہا اس لیے کیونکہ کعبہ ہے وہاں پر دکھن میں، یہاں پر ہے انڈیا میں، ہندوستان میں کعبے کا جو سمت ہے وہ مغرب میں. تو ہم کعبے کی طرف نہ منہ کریں گے نہ پیٹ کریں گے. اس طریقے سے ہم حدیث کا مقصد نکالیں گے. اب ہم کہیں کہ نہیں حضور کا تو فرمان ہے مغرب کی طرف کرو یا مشرق کی طرف کرو، تو آپ کو کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا. تو مقصد حدیث کا جب ہی آپ کو سمجھ آئے گا جب آپ علماء کے پاس جائیں گے، ان علماء کے پاس جنہوں نے اصول حدیث کو پڑھا ہوا ہے، جو حدیث کے اصول سے واقف ہیں. یہ بہکاتا ہے، صرف سب کو چیلنج کرتا ہے. اس کے پاس کوڑیوں کا علم نہیں ہے، کروڑوں کی باتیں کرتا ہے. یار سوچ کے دیکھو، یہ مجرا کرنے والے اب مناظرے کے چیلنج کر رہے ہیں. تو ان کو اصل میں آتا کیا ہے، یہ فیمس ہونے کے لیے صرف کرتے ہیں. جب سب کو چیلنج کریں گے لوگ ان کی باتوں کا جواب دیں گے. اور خدا کی قسم میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں مجھے سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگوں نے مجھے آ کر بتایا کہ لوگ اس کی باتوں میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. جب وہ حدیث کا دعویٰ کرتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں ارے یار وہ حدیث سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتا ہے، اور امام اعظم کے اوپر انگشت نمائی ہونے لگی ہیں. اس وجہ سے میں نے اس بات کو بیان کیا. میں کسی پاپولر ہونے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. تو ہمیں بچنا چاہیے ایسے لوگوں سے. ہمیں امام اعظم کی تو مہر چاہیے، کیونکہ امام اعظم کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حدیث اور قرآن کے خلاف ہو ایسی کوئی بات تو لا کے دکھاؤ. یہ چیلنج میں اکثر کرتا ہوں کہ اگر امام اعظم کے پاس کوئی امام اعظم کی ایسی بات ہو جو قرآن حدیث کے خلاف ہو تو وہ مجھے لا کر دکھاؤ. 4 ائمہ میں سب سے مضبوط دلائل جس کے پاس ہیں وہ امام اعظم کے پاس ہیں. تو آپ امام اعظم پر انگشت نمائی، یہ تو امام اعظم تک پر انگشت نمائی کر دیتا ہے. تو یہ مولوی کیا چیز ہے اس کی نظر میں؟